أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور اقربا نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور اقربا نے چھوڑا ہو، خواہ ترکہ کم ہو یا زیادہ، یہ حصہ مقرر ہے۔ یہ سورہ نساء کی 7ویں آیت ہے۔ گزشتہ درس سے بھی اس پر بات ہو رہی تھی۔ اس میں تمہیدی بات آئی ہے وراثت کے قانون کے متعلق، چونکہ ایک مالی عبادت ہے، اس لیے انسان کی جو فطری کمزوری ہے کہ مال سے محبت، اس وجہ سے اس میں خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے اس کو غور سے سماعت فرمائیں کہ اس میں بڑی خامیاں پائی جاتی ہیں وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں۔ جس کے ہاتھ کو جو لگتا ہے وہ لے کر چلا جاتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے اس کو حصہ برابر نہیں ملتا، اور جو قابض ہوتا ہے وہ سب کچھ لے لیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہترین قانون بنا کر بتا دیا ہے کہ بس اس کے مطابق تم کو کرنا ہوگا، اور اس کی بنیاد کیا ہوگی کہ ترکے کا حصہ کس کو ملے گا، کون مستحق ہوگا۔ یہ بات آپ سن چکے ہیں کہ والاقربون، قرابت داری کی جو رشتہ ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی بنیادوں پر تقسیم کی جائے گی ترکے کی، نہ کہ محتاجی اور مجبوری اور فقر و فاقہ اور تنگی۔ وہ تو جو ہے بدلتے رہتے ہیں حالات، اس کو بنیاد نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ قریب ترین رشتہ داری جو ہے اس کو بنیاد بنا کر ترکے کی تقسیم ہوگی۔ اور آخری بات یہ بتائی گئی کہ مما خل منہ او کثر نصیبا مفروضا، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، وہ سب کا حصہ ہوگا، اس میں سب وارثوں کا حصہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگوں کے پاس، کچھ قبیلوں میں یہ رسم بھی تھی کہ بعض مخصوص چیزیں مرنے والے کی خاص لوگوں کے لیے ہوتی تھی، جیسے کہ گھوڑا سواری کا، تلوار، اسلحہ وغیرہ مردوں کو دے دیے جاتے تھے، دیگر لوگ اس میں حقدار نہیں ہوتے تھے، ان کو اس سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ مرنے والے کے ترکے میں جو بھی ہوگا اس میں سب کے سب سارے ورثہ اس کے حصے دار ہوں گے۔ اس کو تقسیم کیے بغیر کوئی اگر لے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ یعنی ہر وہ چیز، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، چاہے اہم ہو یا غیر اہم، منقولہ ہو یا غیر منقولہ، سب کے سب تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ ورثہ کا حق ہے، اس حق میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ورثہ میں سے بھی، بعض غیر ورثہ میں سے بھی انسان کے مرنے کے بعد وہاں سے چیزیں اٹھا لیتے ہیں جو ان کو پسند ہے۔ یہ چوری ہے اور سخت ترین گناہ ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ ورثہ کا حق ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کی جو حق ملکیت تھا وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ ساری چیزیں اس کے پاس جو تھی وہ منتقل ہو جاتی ہے اس کے ورثہ کی طرف، اور وہ اس کے مالک اور حقدار ہو جاتے ہیں، وہ حق منتقل ہوتا ہے ان کی طرف، چاہے وہ کچھ بھی ہو، حتیٰ کہ مرنے والے کے جسم پر جو کپڑے ہوتے ہیں اور دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ورثہ کا حق ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ میت کو کفن دینے کے بعد اس کے اوپر جو چادر اڑائی جاتی ہے وہ چادر کفن کا حصہ نہیں ہے، اس پر بھی ورثہ کا حق ہوتا ہے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہے، بڑی بڑی چیزوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ یہ مالی عبادت ہے۔ مال کا معاملہ جہاں پر آتا ہے انسان ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے، کھا جانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اس کو بڑی غور سے سننا ہے، کیونکہ یہاں پر گڑبڑ اوگڑ ہوگی تو پھر اللہ کے پاس جا کر اس کی سخت ترین پکڑ ہونے والی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو کچھ بھی ہوگا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب کچھ تقسیم کیا جائے گا، وہ ترکہ ہوگا، وارثوں کا حق ہوگا۔
عام طور پر جو یتیم بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کا حق نہیں دیا جاتا، کیونکہ وہ بولنے والے نہیں ہوتے ہیں، اپنے طرف سے حق نہیں مانگ سکتے، اس لیے من مانی کی جاتی ہے۔ جو گھر میں میت ہوتی ہے اس پر جو زوردار انسان ہوتا ہے جس کے پاس جو ہے تو وہ اس پر قابض ہو جاتا ہے، چاہے وہ چچا ہو، چاہے بڑے بھائی ہو، چاہے والدہ ہو، چاہے اور کوئی ہو، ساری چیزوں پر قابض ہوتے ہیں اور من مانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سال ہاں سال تک وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی سال گزر جاتے ہیں، بس ایسا ہی چل رہا ہے، سب مشترکہ چل رہا ہے، چھوٹے بچے بھی ہیں اس میں، بڑے بڑے بھائی بھی ہیں، ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، سب ملا کر مشترکہ طور پر خرچ کیا جا رہا ہے، فضولیات میں خرچے ہو رہے ہیں، بدعات میں خرچے ہو رہے ہیں، من مانی خرچے ہو رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ تقسیم ہو جانا ہے، میت کے ہونے کے بعد، انسان کے مرنے کے بعد جو ترکہ اس کا ہوتا ہے اس کی تقسیم فوراً ہو جانا ضروری ہے۔ اس میں سے انہیں ایسے اخراجات اس قسم کے نہیں کیے جا سکتے کہ وہ یتیم بچے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کی اجازت نہیں لی جا سکتی اس میں، چاہے وہ کہہ بھی دیں کہ اس کو استعمال کر لو، لیکن پھر بھی وہ جو ہے معتبر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی تقسیم کر کے سب کا حصہ الگ الگ رکھ دینا ہوگا۔ کیونکہ گھر میں ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا بھائی ہے جو ایک ہی ہے اور بڑا بھائی ہے، اس کی فیملی 6-8 لوگوں پر مشتمل ہے، تو وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا خرچہ بہت زیادہ ہو جائے گا اگر خرچ جو ہے مشترکہ طور پر چلاتے رہیں گے اور تقسیم نہیں کریں گے۔ گھر میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، گاڑیاں، کاریں ہوتی ہیں اور جیولری ہوتی ہے، مال، پیسہ اور دیگر جائیدادیں، یہ سب چیزوں پر جو ہے جو لوگ وہاں پر رہنے والے ہوتے ہیں عام طور پر وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو لڑکیوں کی جو شادیاں ہو جاتی ہیں ان کو حصہ دینا ہی نہیں چاہتے۔ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے موقع پر بہت کر دیا گیا، اب کچھ کرنا نہیں ہے ان کو۔ یہ غلط بات ہے۔ ان کا حصہ جو مقرر کردہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دینا ہوگا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے دیکھ کر، اندازہ کر کے، اس کا ویلیویشن کر کے اس کو نکالنا ہوگا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہے جس کا اندازہ خالی ایسے ہی نہیں کیا جا سکتا، جیسے کاروبار ہے، تجارت ہے، چلتا ہوا کاروبار ہے، اس کا گڈ ول معلوم کرنا اور اس کو اسیس کرنا مارکیٹ ویلیو کے حساب سے کر کے اس کا بھی اندازہ کرنا ہوگا۔ یہ تو بالکل عام سی بات ہے کہ تجارت ہے، دکانداریاں ہیں یا اور کوئی بزنس ہے، وہ بزنس پر صرف بچے قابض ہو جاتے ہیں، لڑکے، اور لڑکیوں کو اور دیگر لوگوں کو اس میں سے کچھ بھی حصہ نہیں دیا جاتا۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ باپ کے ساتھ بیٹے بھی بیٹھ رہے تھے، لہٰذا بیٹوں کا ہی ہو گیا، وہ مالک بن گئے۔ مالک نہیں بن سکتے، وہ باپ جو تھا وہ مالک تھا، اس کے بعد اس کے ورثہ مالک ہے پورے کے پورے، اور اس کا حصہ سارے ورثہ میں تقسیم کرنا ہوگا، اس کا ویلیویشن کر کے، اس کا گڈ ول نکال کر کہ مارکیٹ میں اگر یہ بزنس کو بیچ دیا جائے گا تو اس کا کتنا پیسہ جو ہے آئے گا، وہ پیسے کے حساب سے سب میں تقسیم کر دینا ہوگا، اور وہ ترکے کا حصہ فوراً تقسیم کرنا، سال تک جو ہے اس کو رکھ کر نہیں چھوڑ دینا، اس میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ جو چھوٹے اور معصوم بچے ہیں اور دیگر جو لڑکیاں ہیں جو شادی شدہ، ان کے ساتھ یہ ساری جو ہے زیادتیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا اس میں، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مما خل منہ او کثر، فرمایا چھوٹا یا بڑا اس کو نہیں دیکھنا، بلکہ وہ سب کا حق ہے، نصیبا مفروضہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حق ہے، اس کو دے دینا ہوگا، ورنہ اگر نہیں دیں گے تو پھر گنہگار ہوں گے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور اگر تقسیم کے وقت قرابت دار، یتیم اور مسکین موجود ہو تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دو اور ان سے بھلی بات کہو۔ یہ ان رشتہ داروں کے لیے ہے جن کا حصہ شرعی طور پر جو ہے اس میں سے نہیں بنتا ہے۔ کئی ایک دور کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، یتیم ہو سکتے ہیں، اور یتیم پوتے ہو سکتے ہیں جو باپ کی موجودگی میں جس بچے کا انتقال ہو جائے اس کی اولاد کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا ہے، تو یہ سارے کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ اگر یعنی حصہ ہوتے وقت پہ، تقسیم ہوتے وقت پہ اگر آ جائیں اور دیکھ کر جو ہے دیکھنے لگیں کھڑے ہو کر، تو وہ حسرت ان کی جو ہوتی ہے اس کو جو ہے تم ایسا کرو کہ کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کرو، یہ بتایا گیا ہے، حالانکہ ان کا حصہ نہیں ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، فرمایا سورہ انعام 8ویں پارے میں، جب کاٹو پھل تو پھل اس کو حاصل کرو، اور اس وقت جو ہے
فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس میں سے حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ مل رہا ہے، یہ بالکل مفت ہے، اس میں کچھ بھی محنت تم نے نہیں کی ہے، یہ بڑوں سے تمہاری طرف منتقل ہو گیا ہے، اور تم یہ سمجھو کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور ایک موقع آ رہا ہے کہ کچھ غربا آ گئے ہیں، کچھ یتیمہ آ گئے ہیں تمہارے پاس، اور کچھ وہ رشتہ دار آ گئے ہیں جن کا اس میں حصہ نہیں بنتا تھا شرعی طور پر، لیکن ان کو کچھ نہ کچھ دے کر ان کی دل شکنی سے بچو اور ان کو جو ہے تسلی دو، اور اگر اس کے باوجود بھی وہ اگر برابر حصہ مانگنے کی کوشش کریں تو ان کو سمجھاؤ کہ تمہارا حصہ اس میں نہیں ہے، اور بڑے سلیقے سے اور طریقے سے سمجھاؤ ان کو، ان کی دل شکنی نہیں کرنا اور ان کو تکلیف نہیں پہنچانا، اور ان کے ساتھ جو ہے انہیں گالی گلوچ یا جھڑکیاں دینے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو اچھے طریقے سے قولا معروفہ فرمایا، اچھے طریقے سے ان کو سمجھا دینا اور کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کرنا، کیونکہ وہ حقدار تو نہیں ہیں، لیکن تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ بھی جو ہے بغیر کسی محنت اور مشقت کے دے دیا ہے، تو تم یہ اللہ کے فضل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرو اور کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دو تاکہ وہ بھی خوش ہو کر یہاں سے چلے جائیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے تو ان کے معاملے میں انہیں کیسا کچھ اندیشہ ہوتا، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ پھر سے ڈرا رہے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جن کو اس میں حق نہیں ہے لیکن وہ بھی آ گئے ہیں، تو ان کو دیکھ کر تم کو کم از کم یہ اندازہ ہونا چاہیے، تم اپنے بچوں سے ان کا موازنہ کرو کہ اگر ان کی جگہ میرے بچے ہوتے، میں مر گیا ہوتا اور میرے پیچھے میرے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تو میں کیا سوچتا، میرے بچوں کے ساتھ لوگ کیسا معاملہ کریں، ویسا معاملہ وہ بچوں کے ساتھ کرو۔ اور یتیموں کی اگر کوئی جو ہے ولی ہیں تو ان کو بھی یہی بات سوچنا چاہیے کہ یتیموں کے مال کوئی بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی حفاظت کرتے ہوئے ان کا مال ان کے حوالے کر دینا جب وہ جوان ہو جائیں اور بالغ ہو جائیں اور سمجھدار ہو جائیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کروانی ہے اس میں کہ یہ ذہن میں تمہیں ہمیشہ رکھنا ہوگا کہ اگر یہ بچوں کی بجائے تمہارے بچے ہوتے، یہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، کمزور بچے، تو تم یہ سوچتے کہ ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہو، اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو تو پھر ان یتیموں کے ساتھ، ان کمزوروں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے بچوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ویسا ہی سلوک لوگوں سے کروا دیں گے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور لہٰذا چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کریں اور درست بات کہیں، بیجا بات نہ کہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، عنقریب وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اس سے پہلے سے بھی کئی ایک آیتوں میں یتیموں کے مال کی حفاظت، اس کی نگہداشت اور اس کو اچھی طریقے سے حفاظت کرتے ہوئے ان کا مال ان کے حوالے کر دینے کی تاکید آئی تھی۔ یہ تمام باتیں سننے اور سمجھنے کے باوجود بھی اگر کوئی بات نہیں سمجھ پا رہا ہے اور یتیموں کے مال کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید بیان فرمائی ہے اس میں کہ وہ کھا نہیں رہا ہے بلکہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہا ہے۔ آج اس کو نظر نہیں آ رہا ہے چونکہ آج دکھ نہیں رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ آج تو مال کھا رہا ہے، لیکن قیامت میں اس کو مال نہیں بلکہ آگ دکھے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے جو یتیموں کا مال نہ کھاتا ہے تو اس کے پیٹ سے آگ کی لپٹیں نکلیں گی جو اس کے منہ، اس کی ناک، اس کی آنکھیں اور اس کے کانوں میں سے نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ اور ایسا ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو اعمال ہے اس کو شکل دے دیں گے آخرت میں۔ یہ تو احادیث سے ثابت ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو وہاں پر ان کو شکل دے کر جو ہے کچھ دوسری شکل میں بنا دیا جائے گا۔ یہاں کے اعمال صالحہ جو ہوں گے وہ جنت کے باغات اور اس کے پھلوں کی شکل میں وہاں پر مل جائیں گے۔ یہاں کے اعمال بد ہوں گے وہ جنت کے انگارے ہوں گے، وہ جو ہے اس کی شکل میں وہاں پر ان کو دیا جائے گا۔ اور یہاں پر جو نماز کی پابندی کرتا ہوگا، خبر میں بتایا گیا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک حسین ساتھی کی شکل میں اس کا ساتھی ہوگا، وہ جو ہے نمازیں اس کے لیے ساتھی کی شکل دے دی جائے گی، ایک حسین ترین ساتھی ہوگا اس کا۔ اس طریقے سے جو بھی عمل یہاں پہ کریں گے وہ وہاں پر کوئی دوسری شکل اس کی مل جائے گی۔ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ وہ پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقیناً آگ ہے لیکن آج آگ نظر نہیں آ رہی ہے۔ جیسا کہ دنیا میں ماچس ہے،
یہ اس کو جو ہے کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ آگ ہے، اور اگر زہر ہے کوئی اس کو یہ کہتا ہے کہ قاتل ہے، تو بظاہر تو قاتل اور آگ نظر نہیں آتی، لیکن ماچس کو جیسے ہی فرکشن دیتے ہیں آپ، رگڑتے ہیں تو آگ نکلتی ہے، اور زہر خالی رکھے تو زہر نہیں ہوتا، قاتل نہیں ہوتا ہے، جب منہ میں ڈالیں گے اور کھائیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ قاتل ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ چیز بھی جو ہے، یتیموں کا مال بھی ایسا ہی آگ ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سخت وعید کے ذریعے سے بات بتا دی ہے کہ اتنی باتیں تم کو سمجھا دی گئی یتیموں کے مال کی حفاظت کے تعلق سے اور ان کے مال کو ان کے حوالے کر دینے کے تعلق سے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم نہیں مانو گے تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے لیے یہ آگ ہے، تم آج کھانا نہیں کھا رہے ہو بلکہ اس آگ کو کھا رہے ہو جو قیامت میں تم کو آگ کی شکل میں دے دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کاموں سے جو ہے محفوظ رکھے، اور ایسے کام نہ کر کے اللہ تعالیٰ کے صحیح عمل، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔